امریکہ نے بھارت پر پابندیوں کا بھی اشارہ دے دیا۔ ٹیرف بڑھے گا، جرمانے ہوں گے اور اب پابندیوں کی تلوار لٹکنے لگی۔ نیٹو میں امریکی سفیر کا سخت اقدامات کا اعلان۔ میتھیو وٹیکر کہتے ہیں یوکرین جنگ بند کرانے کے لیے بھارت اور برازیل پر پابندیاں ضروری ہو گئیں۔ جنگ ختم کرانے کے لیے روس کے تجارتی اتحادیوں کو نشانہ بنانا ہوگا۔ روس کی آمدن کا بنیادی ذریعہ تیل ہے، اسی کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ پھر آئی ٹرمپ سرکار، مودی ہو گئے ٹیرف کا شکار۔ ٹرمپ نے بھارت کو سزا دینے کی ٹھان لی۔ آئندہ 24 گھنٹے میں بھارت پر مزید ٹیرف کا اعلان۔ ٹی وی انٹرویو میں کہا بھارت اچھا تجارتی پارٹنر نہیں، روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر مزید ٹیرف لگائیں گے۔ بھارت یوکرین میں جنگی مشین کو تقویت دے رہا ہے۔ ایندھن کی قیمتیں کم ہونے سے روس کی معیشت ڈوبے گی، پیوٹن کو ہلاکتیں روکنا پڑیں گی۔ بھارت نے 3 سال میں $102 ارب کا روسی تیل خریدا۔ مودی نے ہوشیاری دکھائی، روسی تیل کو ریفائن کر کے دنیا کو بیچا، $42 ارب کا خالص منافع کمایا۔ شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل نااہل قرار۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ MNA رائے حیدر علی، صاحبزادہ حامد رضا اور رائے حسن نواز بھی نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے رکن انصر اقبال، جنید افضل شاہی اور مرتضی اقبال کو بھی نااہل قرار دے دیا۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمے میں PTI رہنماؤں کو سزا سنائی تھی۔ 9 مئی کے مقدموں میں سزا کے بعد اب تک 12 ارکان پارلیمان نااہل قرار دیے جا چکے ہیں۔ PTI سیکرٹری اطلاعات کی نشست بھی خطرے میں پڑ گئی۔ شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کی تحریک پیش کر دی گئی۔ اسپیکر ایاز صادق نے رولنگ دیتے ہوئے کہا شیخ وقاص اکرم 40 روز سے ایوان سے مسلسل غیر حاضر ہیں۔ کسی رکن کے 40 روز غیر حاضر رہنے پر کوئی بھی رکن نشست خالی قرار دینے کی تحریک لا سکتا ہے۔ تحریک منظور ہوئی تو نشست خالی قرار دے دی جائے گی۔ نوشین افتخار نے PTI MNA کے خلاف تحریک پیش کر دی۔ بھارتی گودی میڈیا کو پھر منہ کی کھانا پڑی۔ بھارتی میڈیا نے منفی پروپیگنڈا کرتے ہوئے پاکستان پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ بھارتی فوج نے گودی میڈیا کو جھٹلا دیا، کہا سیز فائر کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ بار بار جھٹلائے جانے کے باوجود بھارتی میڈیا باز نہیں آتا۔ بنیاد مرصوص کے دوران بھارتی میڈیا نے جھوٹ پر جھوٹ بولے اور جگ ہسائی کا بھی سامنا کیا۔ یوم استحصال کشمیر پر پوری قوم یک زبان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ شہر شہر ریلیاں۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قیادت کی۔ شرکاء نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہوئے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لاہور، پشاور، کراچی میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ مظفر آباد اور میرپور آزاد کشمیر میں بھی شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ 5 اگست 2019 مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، جب مودی سرکار نے کشمیر کی خود مختاری ختم کر کے غیر قانونی تسلط قائم کیا۔ بھارت کی عالمی قانون شکنی کو 6 سال مکمل۔ بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف وادی میں مکمل ہڑتال۔ کشمیر کا بچہ بچہ، بزرگ، خواتین، جوان بھارتی فوج کے خلاف سینہ سپر۔ یوم استحصال کشمیر پر PTI سیاسی نوٹنکی کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا آج کا دن سیاسی سرگرمیوں کے لیے چننا افسوسناک ہے۔ احتجاج کر کے کس کو پیغام دے رہے ہیں؟ سال میں 365 دن ہیں، خدا کا خوف کریں۔ ہم ملک کو ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا پوری قوم یوم استحصال کشمیر منا رہی ہے۔ ایک گروہ نے آج پھر مارکا آرائی کا منصوبہ بنایا۔ ریاست کو چند شرپسند ٹولے سرنگو نہیں کر سکتے۔ والدین اپنے بچوں کو کسی بھی شرپسندی اور فتنے کی سیاست سے دور رکھیں۔ کسی مجمع کو اڈیالہ جیل پر حملہ نہیں کرنے دیں گے، وزیر مملکت برائے داخلہ کا اعلان۔ طلال چودھری کہتے ہیں پہلے پھپھیاں نکل آئیں، بیگم نکل آئی، اب بچے آ گئے تو کیا کر لیں گے؟ احتجاج 100 بار کریں، گرفتار نہیں کریں گے۔ گولڈ سمتھ کے پوتے یہاں سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ قانون 80 سال کا توڑے یا 18 سال کا، ایک ہی بات ہے۔
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی. کہا آئیں ڈائیلاگ کے لیے بیٹھیں, کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. دستاویزات پھاڑنے سے مسائل حل نہیں ہوتے, مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے اختیار بھی ہونا چاہیے. جو باتیں نمائندے کریں وہ حتمی ہونی چاہیے. فرد واحد کو فسطائیت کی طرح ویٹو نہیں کرنا چاہیے. گورنر سندھ کا سی ای او کے الیکٹریٹ مونس الوی کو عبوری ریلیف دینے سے انکار. کامران ٹیسوری نے مونس الوی کی درخواست مسترد کر دی. معاملہ مکمل سماعت کے لیے مقرر. سندھ محتسب کا فیصلہ برقرار. سی ای او کے الیکٹرک پر 25 لاکھ روپے جرمانہ برقرار. اعلامیے کے مطابق مونس الوی پر کام کی جگہ پر ہراسانی کا الزام ثابت ہو چکا ہے. 11 اگست کو سماعت ہوگی. قانون سے بالا تر کوئی نہیں, طاقتور افراد کا بھی احتساب لازم ہے. ملک میں آئندہ ہفتے سیلابی صورتحال کا خدشہ. این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں 8 اگست تک بارشوں سے سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے. دریائے چناب اور جہلم میں سیلاب کا خدشہ. سوات اور پنجکوڑا کے ندی نالوں میں طغیانی ہو سکتی ہے. ہنزا، گھانچے اور شگر میں اچانک سیلابی صورتحال اور ندی نالوں میں طغیانی متوقع. یوکرین تنازع میں پاکستانیوں کے ملوث ہونے کے الزامات بے بنیاد ہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا یوکرینی حکام نے اب تک کوئی قابل تصدیق ثبوت فراہم نہیں کیا. حکومت پاکستان معاملے پر یوکرینی حکام سے وضاحت طلب کرے گی. پاکستان یوکرین تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے. پاکستان یو این چارٹر کے مطابق بات چیت اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے. بنگلہ دیش میں عام انتخابات آئندہ سال فروری میں ہوں گے. عبوری سربراہ محمد یونس کا الیکشن شیڈیول کا اعلان. قوم سے خطاب میں انتخابات سے پہلے اقتدار چھوڑنے کا عندیہ بھی دیا. کہا انتخابات کے بعد اگلا مرحلہ منتخب حکومت کو اقتدار کی منتقلی ہے. عوام کے لیے پرامن منصفانہ انتخابات یقینی بنائیں گے. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹنے کا 1 سال مکمل ہو گیا. آئی ایم ایف نے ایف بی آر میں کرپشن کی نشاندہی کر دی. کرپشن پر قابو پانے، ٹیکس پیچیدگیاں ختم کرنے اور پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر سپلیمنٹری گرانٹس کے لیے بجٹ ایڈجسٹمنٹ پر پابندی کا مطالبہ. آئی ایم ایف نے اسسمنٹ رپورٹ وزارت خزانہ کو بھجوا دی. پنجاب کابینہ نے صنعتی مزدوروں کو بذریعہ قرعہ اندازی 1220 فلیٹس دینے کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فلیٹس کی قیمت وصول کرنے کی تجویز مسترد کر دی. مزید 3000 فلیٹس بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی بھی ہدایت. سینئر وزیر شرزیر انعام میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے پر اجلاس. منصوبے کی راہ میں حائل یوٹیلیٹیز 15 ستمبر تک ہٹانے کے احکامات دے دیے گئے. شرجیل میمن نے کہا مسائل کو فوری حل کیا جائے تاکہ منصوبے پر کام متاثر نہ ہو. گورنر ہاؤس سندھ میں جشن آزادی اور مارکہ حق تقریبات. محفل مشاعرہ میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. بھارت کو للکارنے والی شاعری نے سما باندھ دیا. استحصال کشمیر پر دنیا بھر میں مظاہرے، ریلیاں اور تقریبات. لندن میں کشمیری مظاہرین کا ڈاؤننگ اسٹریٹ سے بھارتی ہائی کمیشن تک مارچ. بھارت اور نریندر مودی کے خلاف نعرے. برسلز، ابوظہبی، جکارتہ میں پاکستانی سفارت خانوں میں تقریبات. کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ. پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو ترکیے میں اعلیٰ عسکری اعزاز لیجن آف میرٹ آف دی ترک آرمڈ فورسز سے نوازا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق ترک نیول فورسز کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر سربراہ پاک بحریہ کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد خوفناک منظر. پہاڑوں سے آتے ریلے نے تباہی مچا دی. راستے میں آئے درجنوں گھر خسو خاشاک کی طرح بہہ گئے. دریاؤں میں طغیانی سے مکانات ریلے میں بہہ گئے. 4 افراد کی ہلاکت کی تصدیق. سیاحوں سمیت 50 افراد لاپتہ. صفاق اسرائیلی فورسز نے غزہ میں امدادی مراکز مقتل بنا دیے. امداد کے منتظر 52 افراد کو گولیاں مار کر شہید کر دیا. آج ایک بچے سمیت 8 افراد بھوک سے دم توڑ گئے.
فاقوں سے اب تک 94 بچوں سمیت 188 افراد شہید ہو چکے 24 گھنٹوں میں 87 افراد جان سے گئے 600 سے زیادہ زخمی ہیں یونیسیف کا کہنا ہے غزہ میں صورتحال بدتر ہے بمباری اور بھوک سے روز 28 بچے شہید ہو رہے ہیں جرمن فٹ بال کلب فارچونا نے اسرائیلی کھلاڑی سے معاہدہ منسوخ کر دیا کلب نے فلسطینیوں کے خلاف بیانات پر شان وائزمین کی ٹیم میں شمولیت روک دی کلب کا کہنا ہے متعصبانہ خیالات رکھنے والا کھلاڑی ہماری کمیونٹی کی نمائندگی نہیں کر سکتا کلب کا فیصلہ مداحوں کے شدید احتجاج اور پٹیشن کے بعد سامنے آیا اسرائیلی فٹ بالر نے غزہ پر بمباری اور فلسطینیوں کے قتل کی حمایت کی تھی غزہ کو نقشے سے مٹانے جیسے بیانات بھی دیے تھے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم فٹنس مسائل سے دوچار ڈائمنڈ لیگ سے باہر ہو گئے ڈاکٹر نے انجری سنجیدہ نوعیت کی قرار دے کر ایونٹ میں شرکت سے روک دیا جیولن ہیرو کا انگلینڈ میں پنڈلی کے آپریشن کے بعد ری ہیب جاری ہے ارشد کی آئندہ ماہ ورلڈ ایتھلیٹکس میں بھی شرکت مشکوک ہے کینیڈین اوپن ٹینس سے دفاعی چیمپئن ناک آؤٹ ٹاپ سیڈ الیگزینڈر نے الیکسی کو ہرا کر سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹا لیا جرمن کھلاڑی پہلا سیٹ ہارے پر ہمت نہ ہاری سنسنی خیز مقابلہ 2-1 سے اپنے نام کیا پی او آر ہولڈر افغان شہریوں کی واپسی کا عمل 1 ستمبر سے شروع ہوگا نادرا واپس جانے والوں کی رجسٹریشن ختم کرنے کے انتظامات کرے گا وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پاکستانی طلباء کے لیے برطانیہ میں مفت تعلیم حاصل کرنے کا موقع شینگنگ اسکالرشپ کی درخواستیں کھل گئیں 2 سالہ تجربہ رکھنے والے مڈ کیریئر پروفیشنلز درخواست دینے کے اہل ہوں گے ٹیوشن فیس ویزا رہائش اور ماہانہ الاؤنس فراہم کیا جائے گا درخواستیں 7 اکتوبر تک جمع کروائی جا سکتی ہیں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کہتی ہیں مستقبل کے لیڈرز کے لیے یہ لانچنگ پیڈ ہے اور برازیل پولیس نے سونے کی بڑی کھیپ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی جنگل سے 103 کلو سونا برآمد کر لیا مالیت $11 ملین سے زائد ہے سونا گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپایا گیا تھا جسے وینزویلا یا گیانا اسمگل کیا جا رہا تھا